السلام علیکم جی، رات کا وقت ہے، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہاں پر بھی موجود ہیں، وہ آگے جو ناکا لگا ہے وہاں بھی موجود ہیں، مختلف جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر موجود ہیں اور گزشتہ تقریباً 6 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب کیا کہیں گے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہاں کی بہنوں کو پکڑ کے گھسیٹا گیا، بال کھینچے گئے اور پھر اس کے بعد آج جتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین، آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح آپ نے میڈیا پہ بتایا تھا، اور یہ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جیسے ورکرز اور آپ جیسے میڈیا والوں نے جو ہے نا اس احتجاج اور تحریکوں کو زندہ رکھا ہے۔ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، مینا خان، سہیل، تبتے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ آج جو ورکر نکلا ہے ان کے دلوں میں خوف ختم ہو چکا ہے۔ آج یہ دیکھ کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے، پھر بھی وہ اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمیں یہاں سے ہٹا کر دکھائیں۔ ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک آپ خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرانے دیتے۔ خان صاحب کی بہنیں آئی ہوئی ہیں، خان صاحب کی بانجیاں آئی ہوئی ہیں، ورکرز آئے ہوئے ہیں، ڈر نہیں ہے ان کی دلوں میں، اور یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ان کی بہنوں کو ملوایا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوف آہستہ آہستہ، اور آج آپ نے دیکھا کہ اداروں کے خلاف نعرہ بازی بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک دیکھیں، آپ لوگوں کے دلوں میں جو نا خوف ختم نہیں کر سکتے، تو ان کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تمام لوگ اڈیالہ کی طرف آئیں اور پھر سیڑھیاں لگا کے اندر جانے کی کوشش کریں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آج 26 نومبر کو بھی ایک سال ہو کر آپ نے سیڑھیاں لگانے کی بات محمود اچکزئی صاحب نے بھی کی کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم سیڑھیاں لگا کر اندر جائیں اور ہاتھ کو رہا کروا کر آئیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خوف ختم ہو چکا ہے۔ آج لوگوں نے عاصم منیر صاحب کا نام لے لے کے ان سے کہا ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرنے دے رہے ہیں۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہیں، پارٹیاں کس کی کنٹرول میں ہے۔ آپ نے کل الیکشن کو دیکھا کہ الیکشن میں انہوں نے کس طرح کی دھاندلی کی ہے، کس طرح کے لوگوں کو بٹایا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، پاکستانیوں کو پتہ چل چکا ہے، اور اب وہ اس دن کا انتظار کرے وہ کب بڑی تعداد میں نکل کے اڈیالہ کی طرف رخ کرے۔ 26 نومبر کو آپ نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ایئر ایک سال ہو گیا، ایک سال ہو گیا انہوں نے ظلم کیا۔ 26 نومبر کو ہم پشاور میں کل بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو جو ورکرز ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جو زخمی ہو چکے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل احتجاج کریں گے، ختم قرآن کریں گے، اور انشاءاللہ آگے کا عمل بھی طے کریں گے، کیونکہ جنوری کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر شفقت یہاں خیبر پختونخوا سے موجود ہیں، مختلف شہروں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور رات کے اس وقت بھی جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ رات کے اس وقت بھی یہاں اڈیالہ کے باہر مختلف لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ یہاں دیکھیں، یہ آپ کو نورین خانم نیازی جو خان صاحب کی بہن ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا، آج پھر رات ہو چکی ہے، پچھلی دفعہ منگل کی رات آپ کو گھسیٹا گیا اور بڑا وہ ایک دردناک منظر تھا، کیا کہیں گی آپ؟ کچھ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیا کیا تھا، کیونکہ یہ پنجاب پولیس ہمیشہ ہی کرتی رہی ہے لوگوں کے ساتھ، تو شاید میں بھی اس میں شامل ہو گئی کہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ افسوس ہوا کیونکہ اس دن سندھ سے آئی ہوئی تھی خواتین، تو وہ کہہ رہی تھی سندھ کی پولیس ایسی نہیں ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ پولیس ہو کے اتنی درندگی ہونا، اور وہ بھی عورت، جو عورت تھی وہ ایسے تھی جیسے کوئی دہشت گرد ہے۔ اس نے، اس کا اگر آپ سائز دیکھیں اور اس کا وہ دیکھیں کہ وہ اس کا رویہ کیسا تھا، مجھے نہیں پتا، مطلب میری عمر دیکھیں، اس نے میرے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ کیسے پھینکا، پھر گھسیٹا، تو وہ تو اللہ تھا میرے ساتھ اور فرشتے تھے کہ میں بچ گئی، ورنہ جو یہ کرتے ہیں، لیکن ان کو عادت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ایسی کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حسان نیازی جو آپ کا بیٹا، اس کے دوست یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ بجائے سارے میرے ساتھ، حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور وہ بھی بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جائیں تو وہ جائیں، لیکن نہیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی فکر اور ڈر نہیں ہے۔ رات ہو چکی ہے، آج ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ دیکھو کتنی تکلیف دہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور نہ بتا رہے ہیں، نہ ملنے دے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی اور پارٹی ہوتی اور کوئی اور لوگ ہوتے، یہاں آگے لگی ہوئی ہوتی، یہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی، کوئی ایک آدھا بم چلا چکی ہوتی، یہ ضرور کر چکی ہوتی۔ یہ پی ٹی آئی ہے جو عمران خان نے کہا پرامن احتجاج۔ اب مجھے بتاؤ، پرامن احتجاج کا کوئی نتیجہ ہے؟
روکا کیوں جا رہا ہے؟ کیا اب ایکسٹینشن کی تاریخ آنے والی ہے اس وجہ سے، یا 26 نومبر ہے کل، اس وجہ سے روکا جا رہا کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ ایکسٹینشن کرنی ہے، کئی ایکسٹینشنز ہو گئی ہیں، کئی بل پاس ہو گئے. پاکستان کا تو دیکھو کوئی نظام ہی نہیں ہے. کل ہری پور میں وہ جیتے پھر ہار گئے، تو یہ تو دیکھیں آپ کوئی نظام نہیں ہے نا. تو کچھ عمران خان کی ان کو روک سکتے ہیں؟ ان کا ہاتھ پکڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب کے بیان سے بھی ڈر لگتا ہے نا، ان کی ٹویٹ سے بھی. یہ عمران خان کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. پہلے انہوں نے عمران خان کا نام ختم کیا، بانی پی ٹی آئی کو. ان کا خیال تھا لوگ بھول جائیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹی وی پہ تصویر نہیں دکھانی، نام نہیں لینا. پھر انہوں نے سب کچھ کر لیا. پھر جیل میں بند کر دیا. پھر جیل میں سے انہوں نے کہا کوئی دیکھے نہ ان کو. لیکن پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی ذات ہے. اللہ عزت طاقت اللہ دیتا ہے. عمران خان اس وقت اتنے طاقتور ہیں اور یہ لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ساری ناجائز کام کر کے بھی یہ ہارے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ورنہ ان کو عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو نکال بھی دیں گے. عمران خان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، پنجاب پولیس نہیں ہے ظلم کرنے کے لیے. تو یہ پھر بھی لیکن ایک خوف ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے ملوایا جائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ وہ ٹھیک ہے، اور ہمیں پریشانی ہے ان کے لیے. ابھی پولیس والے آپ کے پاس آئے، آپ سے آ کے بات چیت کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ واپس جانے کا کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں، اب شام ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا بیچارہ یہ کہ ہم چلے جائیں اس سے پہلے کہ وہ ڈنڈے چلائیں گے، اب بسوں میں ڈالیں اور پھر کچھ کریں. تو وہ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اب سارے مل کے فیصلہ کریں گے. ابھی آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ علیمہ آپا کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ گرفتار ہوں یا ان پہ. اب یہ ہے اور لوگوں کو مار پڑے. دیکھیں لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، بڑی بری طرح ان کو مارتے بھی ہیں. اب یہاں اتنی پولیس کھڑی ہے اس وقت، اب یہاں اس کی ضرورت ہی تھی. یا ایک بھی پی ٹی آئی والے کے پاس کوئی ڈنڈا کوئی کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو باقی پارٹیز میں ہوتا تھا ابھی تک گولیاں چل چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی بہن نورین خانم نیازی جنہیں لاسٹ ٹائم تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور یہ اس ٹائم رات کے اس وقت اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے. اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف بھی تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کی اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انہیں کہا جاتا ہے، کیا پلان دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کیا طے کرتے ہیں. یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا منظر ہے، یہ صورتحال ہے. باقی کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ایک منٹ آگے چلتے ہیں، ذرا آگے جا کے میں آپ کو صورتحال دکھا لوں کہ آگے کی صورتحال کیا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کے اہلکار بھی ہیں اور اس طرح بزرگ خواتین بھی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ رات کا یہ وقت ہے، ٹھنڈ ہے، آپ یہاں بیٹھی ہیں. ہاں بھائی ماشاءاللہ، ہم لاہور سے آئے ہیں. اچھا، لاہور سے آئے ہیں. جی، تو یکجہتی کے لیے آئے ہیں خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ. دیکھیں جی، پچھلے دفعہ کا بڑا میں دکھ لگا تھا کہ جو کیا نورین اپا کے ساتھ. دیکھیں جی یہ صورتحال ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں لاہور سے آئے ہیں اور رات کے اس وقت لودھرا سے آئے ہیں. جی لودھرا سے آئے ہیں جی. کوڑ سے عاقب کوڑ سے. دیکھیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ کے باہر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں، شدید ٹھنڈ ہے اور یہاں اس ٹائم تک اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہاں ہی بیٹھنا ہے یا پھر یہاں سے روانہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں منڈی بھی بیٹھا ہوا ہے جی، بالکل منڈی بہاولدین سے سائی صاحب اور اس کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں وہ تمام جو لوگ ہیں موجود ہیں. منڈی بہاولدین سے مختلف شہروں سے جو لوگ ہیں وہ رات کے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں. باقی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.